چند اصول میں آپ کو واضح کرنے جا رہا ہوں. اگر ان اصولوں کے مطابق آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ چلے میں کامیاب ہوں گے. اگر چلے میں آپ کامیاب نہیں بھی ہوتے تو ان تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی رجعت کے بھی شکار نہیں ہو سکتے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ حمزات کا عمل کرتے ہیں، اور حمزات کا عمل کرتے ہیں تو ان کو ڈر و خوف کے معاملات جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ حمزات جو اپنے ساتھ ہو اس کو جب آپ قید کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے ان کمزوریوں کو تلاش کرتا ہے جن سے آپ ڈرتے ہیں. چونکہ جنات تو زیادہ تر نہیں جانتے لیکن حمزات جانتے ہیں. جو آپ کے ہم شکل ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس لیے وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کتے سے ڈرتے ہیں، آپ سانپ سے ڈرتے ہیں، آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں. تو یہ آخر کار آپ جب چلے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہی معاملات ہوتے ہیں. میں آپ کے ساتھ صرف ایک جو ہے اپنے چلے کے دوران جو واقعہ پیش آیا تھا وہ جو ہے عرض کروں گا، اس میں آپ سمجھ جائیں کہ کیا ہے. دیکھیں، میں جب پرہیز جلالی اور جمالی سخت قسم کا جب میں عمل کر رہا تھا تو اس کے ساتھ ہی کرتا تھا. پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ میں اپنے بستر خود دھوتا تھا، اپنے بستر خود بچھاتا تھا، اپنے چارپائی خود نکالتا تھا، باہر اندر کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح میرے برتن تھے جو میں کسی کو دھونے نہیں دیتا تھا، میری ساری چیزیں الگ تھیں. اب کبھی مجھے ٹائم ملتا تو پھر میں اپنے لیے کھانا اس مطابق بناتا جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے. اگر نہیں ملتا تو ہم ایسے بھی سو جایا کرتے تھے بھوک میں. لیکن بھوک سے کیا ہے کہ زیادہ دیر تک بندہ وہ جلدی سے یا صحیح طرح سے وہ پڑھ نہیں پاتا ہے. بعض لوگ ایسے کمزور ہوتے ہیں. تو میرے ان دنوں جو حالات اس طرح ہو گئے تھے کہ میں بہت کمزور ہو گیا تھا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے جان کے اندر جان ہے، لیکن اس زمانے میں بہت ہی میں سوکھا ہوا کمزور ہوا کرتا تھا، کیونکہ میں پرہیز جلالی جمالی کرتا تھا. تو اس میں اور ان دنوں کیا ہوتا تھا، ہمارے معاملات اتنے خراب تھے کہ ہم کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، تو وہاں پر میرے لیے چلہ کرنا اور بھی آسان ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب کوئی چلہ کرتے ہیں چڑیل کا تو اس کے لیے سبزے کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ہریالی وہاں پر ہو. تو ایسے اعمال جو ہیں وہ کھیتوں میں بہت ہی اچھا مزہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جلدی حاضری ہو جاتی ہے ان کی. میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ میں جب چلے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں پڑھائی کر رہا تھا، تو اچانک میں دیکھتا ہوں کہ 3 جانور آ رہے ہیں میرے سامنے. اور یہ کبھی آپ ٹی ویوں میں دیکھتے ہوں گے، یہ خوفناک قسم کے جو جانور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں لیکن کتے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. جن کی آنکھیں لال ہوں اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں. اتنی تیزی سے دوڑے آ رہے ہیں، اتنے تیزی سے دوڑے آ رہے ہیں کہ میں ان کی طرف توجہ کر رہا ہوں. دل میں خوف تو پیدا ہوا کہ یار یہ یعنی کہ یہ جو عملیات میں جو شعبدے بازیاں ہوتے ہیں وہی چیز ہے یا یہ حقیقی طور پہ ہیں. چونکہ میں تو ایک پہاڑی علاقے میں وہاں پہ بیٹھ کے کر رہا تھا. تو اب یہ مجھے خوف لاحق ہوا دل ہی دل کے اندر، یار پتہ نہیں کیا ہوگا. اگر یہ شعبدے بازیاں ان کے ہوں گے تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، میں حصار میں بیٹھا ہوں. اگر یہ حقیقی طور پہ اس طرح کے جانور یہاں سے نکل آئے تو مجھے اندازہ نہیں ہے تو کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. ابھی کیا ہوا کہ وہ قریب ہی پہنچے تھے، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں. وظیفہ اپنا جاری ہے. آنکھیں بند کر لی. آنکھیں کھولنے کے بعد بس کچھ بھی نہیں، تھوڑا بہت جو ہوا کا جھونکا آیا اور کچھ بھی نہیں تھا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ شعبدے بازیاں ہیں. اب اس میں کیا ہوا کہ میرے دل کے اندر ایک خطرہ اور خوف جو ہے وہ پیدا ہوا. اب ایسی صورت میں آپ جب چلے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے جب آپ چلہ ختم کرتے ہیں، آپ نے جو پڑھائی اپنی تعداد مکمل کی ہے 11,000 200 300 جو تعداد ہے اس کو آپ نے مکمل کر لیا، تو اس پڑھائی کو ختم کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ یاد رکھیں 5 منٹ تک اس حصار کے اندر آپ نے بیٹھے رہنا ہے. چاہے آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں 5 منٹ تک آپ نے لازمی وہاں پہ ویٹ کرنا ہے. بھلی خاموشی سے رہیں، درود پاک پڑھیں، کوئی بھی چیز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے 5 منٹ تک اس حصار کے دائرے میں رہیں. یہ یاد رکھیں. اس کے بعد یہ والا کنڈیشن کہ میرے ساتھ جو ہوا تھا، یعنی خوف و میرے دل کے اندر لاحق ہو گیا تھا.
تو جب اس طرح معاملہ ہو تو حصار سے نکلنے سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی بما بسم اللہ پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر دینا ہے، اور ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم کو ہاتھ پھیر لینا ہے، اس کے بعد آپ حصار سے نکلیں گے۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں یار حصار سے ہم نکلیں گے تو کیا اسی طرح ہم جو چیزیں ہم نے دم کی ہیں اس کو انگلی پر دم کر کے اسی کو واپس پھیریں گے، حصار کھولیں گے، اس طرح کریں گے؟ تو بعض ایسے بھی کرتے ہیں، مناسب ہے، اور بعض ایسے نہیں کرتے، ایسے اٹھاتے ہیں۔ اب میں آپ کو اپنا طریقہ بتاؤں کہ میں تو ایسے ہی صرف 5 منٹ ویٹ کرتا ہوں، اگر اس طرح کوئی خوف و خطرہ دل میں لاحق ہوا تو اسی طرح عمل کرتا ہوں، آیت الکرسی 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیتا ہوں، 7 مرتبہ بہتر ہے۔ اب اس میں کیا ہے، پھر ہم ایسے ہی اٹھ کے چلے آتے ہیں، کوئی وہ نشان اس کو ہم چھوڑتے ہیں، بس ایسے ہی اٹھ کے چلے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حصار کے اندر جب آپ بیٹھے ہیں تو یہ لازمی۔ اب جب آپ حمزات کا عمل کر رہے ہیں تو وہ آپ کی کمزوریوں کو تلاش کرتا ہے، جن چیزوں سے آپ ڈرتے ہیں وہ ان چیزوں سے آپ کو ڈراتا ہے۔ جب زیادہ معاملہ حد سے بڑھ جائے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، آنکھیں بند کر لیں، بس یہ بہترین طریقہ ہے کہ آنکھیں بند کر لیں۔ ہاں کوئی ایسا عمل ہے جس میں آنکھیں کھولنے کا حکم ہے کہ بھئی آنکھیں ایک جگہ پر جما کر آپ نے جو ہے پڑھائی کریں، وہ الگ بات ہے، وہاں پر آپ بند نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھار آپ ریگستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک بادل بن گئے، سخت قسم کی آندھی آ گئی اور سخت قسم کی بارش شروع ہو گئی، اور وہاں پہ سیلاب جمع ہونا شروع ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے حصار کے قریب پانی بڑھ رہا ہے، آپ پانی میں آ گئے ہیں، تو یہ شبتے بازیاں ہوتے ہیں۔ ہاں یہ نہ ہو کہ آپ ایسے جا کر وہ نہر نالے میں بیٹھ گئے ہیں جہاں پر پانی کا آمد و رفت ہوتا ہے، جیسے ہمارے علاقے میں پہاڑی علاقے ہیں تو پانی کا آمد و رفت ہوتا ہے، اور موسم بارش کا ہو تو آپ بیٹھ جائیں، تو اب آپ یہ نہیں سمجھے کہ یہ شبتے بازیاں ہیں، تو اس وقت آپ نے یہ احتیاط کرنا ہے کہ ایسی جگہ پر نہیں بیٹھنا ہے، یہ سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہ چیزیں، اس کے علاوہ آپ جب عمل کر رہے ہیں اس حصار کے اندر بھی اگرچہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پیچھے سے آپ کو آوازیں آئیں، یا آپ کو ایسے محسوس ہو کوئی شخص پتھر پھینک رہا ہے، یا کوئی شخص میرے کان میں کچھ کہنا چاہ رہا ہے، یا پیچھے سے جو ہے مجھے پھونک لگ رہے ہیں، دم جیسے کوئی کرتا ہے، یا کوئی مجھے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، آپ نے ہرگز بھی نہیں دیکھنا ہے بھائی۔ آپ پانی میں جب داخل ہو رہے ہیں، سمندر میں چھلانگ لگا رہے ہیں اور ان قطروں سے آپ ڈر رہے ہیں، بالکل بھی آپ اپنے دل سے خوف و خطرہ نکال دیں۔ جب حصار میں آ گئے تو آ گئے، بس آپ اللہ کے حفظ و امان میں آ گئے۔ سورہ اخلاص بھی پڑھا جاتا ہے حصار کے اندر، آپ کو پتہ ہے سورہ اخلاص کے موکلات بہت ہی قوی اور طاقتور ہوتے ہیں، اور یہ بندے کو ایسے گھیرا کر لیتے ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مطلب۔ اچھا بعض جنات دیکھتے ہیں کہ اس کو اجازت نہیں ہے، یہ بغیر اجازت کے کر رہا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے جو حصار مضبوط اگرچہ باندھا ہوا ہے، لیکن جب ان کو آپ کی کمزوری یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے بغیر اجازت بامعقل عمل کیا ہے تو وہ آپ کے حصار کو توڑ دیں گے۔ ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے، وہ کاریگر ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس بندے کا کیسے ہم نے توڑنا ہے۔ میں تو مشورہ یہی دوں گا کہ اگر آپ واقعی بھی عملیات کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں یا رکھنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے حروف تہجی 28 جو حروف ہیں، ہر حرف کو اس کے منزل میں جو ہے آپ نے 4444 مرتبہ بامعقل عظیمت پڑھیں، اس کو رجال الغیب کا خیال کرتے ہوئے، ہر چیز میں تاثیر پیدا ہوگی۔ جب آپ حصار لگا رہے ہیں تو آپ نے جب ان حروفوں کی زکوٰۃ دی ہوئی ہوتی ہے نا، تو آیت الکرسی، سورہ اخلاص یا چاروں کل، سورہ فاتحہ اور الف لام سے کچھ آیات، تو اس کے اندر پھر تاثیر ہے، اسی حصار کو نہیں توڑ سکتے۔ بعض اوقات وہ دیکھتے ہیں جنات ہیں، کمزوری دیکھتے ہیں، اجازت نہیں ہے بندے کو، اور یہ کوئی بندہ پاورفل بھی نہیں ہے، اس کے زبان کے اندر تاثیر نہیں ہے، اب یہ خود رجعت کا پہلے شکار تھا، ابھی اس نے حصار لگا کہ وہ بیٹھا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا تو حصار بالکل ہی کمزور ہے، معلوم کرتے ہیں اس کے اوپر رجعت ہے یا نہیں، رجعت ہے تو پھر اس کو تو فوراً توڑ دیتے ہیں۔ رجعت والے بندے کے اپنے روحانی اعمال میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے نا، بھلی آپ حصار کریں۔ رجعت سے کیا ہوتا ہے، ایسے سمجھے کہ بندش لگ جاتی ہے آپ کے روحانی طاقت پر۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے اندر جتنی بھی روحانیت ہو اندر موجود ہے، لیکن ان کے اثرات باہر نہیں آئیں گے۔ 3 مرتبہ میرے اوپر رجعت ہوا حضرت، اس طرح میں نے محسوس کیا کہ میں خالی ہو چکا ہوں،
چھوٹے سے بچے کو میرے پاس لایا جاتا تھا دم کرنے کے لیے، اس کو افاقہ نہیں ہوتا تھا، ورنہ تو میرے علاقے میں دم بہت بڑا مشہور ہے. کسی کو بچھو کاٹ لے، کسی کو سانپ کاٹ لے، کسی کا بچہ وہ اس کے ساتھ معاملات ہو جائیں، روتا ہے، سو ہی نہیں رہا ہے، تو وہ آتے ہیں لوگ دم کروانے اور الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میرا دم مشہور ہے. اب ان دنوں جب رجت ہوا نا تو میں دعا کرتا یا اللہ میرے پاس کوئی مریض نہ آئے، ورنہ آج میرا نام خراب ہونا ہے یہاں پہ. میں دعا کرتا تھا، لیکن مریض آ جائے تو میں پریشان ہو جاتا تھا. اب میں اس کو کیا کروں یار. پھر میں تلاش کرتا تھا، اگر پرانے میرے کو تعویذات لکھے ہوئے ہیں، کوئی فلیتے بچے ہوئے ہیں، کوئی اس طرح میں جا کے ان کو اٹھا کے وہی چیزیں دے دیتا تھا. دم نہیں کرتا تھا. اب اثر ہی نہیں ہے نا. آپ کتنے بھی آپ عامل ہیں بڑے، آپ کے اوپر رجت ہے، آج آپ چیک کریں صلاۃ استخارہ کا 2 رکعت نفل والا ہم نے جو نماز دیا ہوا ہے، پہلی رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تکرار کریں، کسی چیز کے بارے میں معلوم کریں کہ میرے حق میں یہ بہتر ہے یا نہیں، تو آپ نہ ادھر گھومیں گے نہ ادھر گھومیں گے. کیوں؟ روحانیت موجود ہے، اس پر بندش ہے، پابندی لگ چکی ہے، آپ نہیں کر سکتے. تو یہ چند اصول ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں. احصار جب بھی کریں مضبوط کریں، عمل کریں مضبوط عمل کریں. جس کے زیر سایہ کر رہے ہیں وہ بندہ مضبوط ہو، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس احصار کے اندر. چاہے آپ کے اوپر وہ پہاڑ توڑ دیں. کبھی کبھار آپ کے رشتہ داروں کی شکلوں میں وہ آ کر آپ کو جگانے کی کوشش کرتے، بھائی چلو کام ہو گیا، اور ادھر تو بیٹھ کے دم شم کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں. وہی ابا جی آئے گا، کبھی لاٹھی اٹھا کے، کبھی بھائی آ جائیں گے. تو وہ جنات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جنات کیا کرتے ہیں، آپ کے ہمزاد سے پوچھتے ہیں بتائیے اس بندے کے اوپر گھر میں سب سے پہلے زیادہ کنٹرول کس کا ہے. تو پھر جا کے اسی کی صورت میں وہ آتے ہیں، ابے تو ادھر بیٹھا ہوا ہے عمل کر رہے ہیں، ادھر وہ تمہاری ماں مر رہی ہے اور گھر میں ادھر یہ چیز نہیں ہے، گھر میں وہ چیز نہیں ہے، تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، ابھی تمہیں دیکھتا ہوں رک. تو اس کے قریب آنے سے پہلے ہی آپ اٹھ جاتے ہیں اور رجت لگ جاتی ہے. 40 دن کے اندر اندر اگر ایسے بندے کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بندہ زندگی بھر پاگل ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا. اسی طرح کسی پر جادو ہو تو 40 دن کے اندر اندر کرایا جائے اس کا علاج، ورنہ تو اس کے علاج میں 6 ماہ تک لگ سکتے ہیں. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھتے تھے. آپ اعمال کر رہے ہیں تو آپ ذرا ہوشیاری سے کریں، اپنے جسم کا بھی خیال رکھیں. آپ کے سہارے آپ کے بال بچے ہیں، ماں بہنیں، آپ بیٹیاں، وہ آپ کے سہارے ہی ہیں. تو آپ عملیات کر رہے ہیں، بھلی کریں، شوق سے کریں، لیکن طریقہ کار کے مطابق کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے ان کے لیے قیمتی ہیں، آپ خود جو ہے خود کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے آپ اہم ہیں. کچھ زندگیاں آپ کے سہارے ہیں. تو اس لیے آپ جب عمل کریں تو احتیاط سے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے. اگر اس طرح کے کسی کے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین سب کے ساتھ خیر و عافیت والا معاملہ عطا فرمائے. تو مزید ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تشخیص یا استخارے کے لیے 0344 64 85 971. ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کوئی بندہ میرے ان جملوں سے اپنے لیے کام والی چیز نکال لے.